السلام علیکم۔ ایک پاکستانی محمود فیاض صاحب نے یورپین لڑکیوں کی معاشرتی زبوں حالی کو قریب سے دیکھا اور اپنے مشاہدات بیان کرنے کے لیے ان کو تحریر کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یورپ میں لڑکی جب 15 سال کی ہوتی ہے تو اس پر دوستوں اور معاشرے کا پریشر شروع ہو جاتا ہے کہ وہ ایک عدد بوائے فرینڈ ضرور رکھے۔ جو لڑکیاں ایسا نہیں کر پاتی ان کو مختلف سمجھا جاتا ہے۔ ہم جولیاں تانے مارتی ہیں، اچھی دوست مشورے دیتی ہے، رویے، شکل و صورت یا معلومات میں کوئی کمی پائی جاتی ہے تو اس کو درست کرنے کو کہا جاتا ہے۔ یہاں سے ڈیٹنگ کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ جو لڑکا دلچسپی لیتا ہے یا بوائے فرینڈ بننے کے لیے مناسب لگتا ہے اس کے ساتھ ملنا جلنا، آنا جانا، اور اگر دونوں کی مرضی ہو تو جسمانی تعلق قائم کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ یورپی معاشرہ چونکہ جنس کو شجر ممنوعہ بنا کر نہیں رکھتا، اس لیے ماں باپ کے لیے یہ اطمینان کافی ہوتا ہے کہ ان کی بیٹی جنسی لحاظ سے ایکٹیو ہے۔ یہ الگ بات کہ وہی ماں باپ سولی پر لٹکے رہتے ہیں کہ کہیں بیٹی کے پریگننٹ ہونے کی صورت میں اس کی پڑھائی ادھوری نہ رہ جائے۔ لڑکی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ جذباتی مراحل سے بھی گزرتی ہے۔ بوائے فرینڈ سے گلے شکوے، جھگڑے اور بریک اپ کے ساتھ ہی اس کو اپنی پڑھائی بھی جاری رکھنا ہوتی ہے۔ اچھی اور سمجھدار لڑکیاں شروع ہی میں مناسب لڑکا تلاش کرتی ہیں اور صرف اسی سے وابستہ رہتی ہیں۔ ان میں شدید اختلافات بھی ہوتے ہیں مگر وہ نوبت بریک اپ تک نہیں آنے دیتی۔ کمپرومائز اور فلیکسیبلٹی کا جو تصور مغربی لڑکیوں کو معاشرہ سکھا دیتا ہے اس کا عشر اشیر بھی ہماری موجود نسل کی لڑکیوں کو پتہ نہیں ہے۔ پھر محمود صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کہانیاں سنا رہا ہوں تو بتا دوں کہ میں آنکھوں دیکھی بیان کر رہا ہوں۔ میں نے انگلینڈ ہاسٹلز میں یورپین لڑکیوں کو اپنے بوائے فرینڈ سے بریک اپ کے بعد روتے، مانتے، مناتے اور ساتھ ساتھ اگلی اسائنمنٹ کی تیاری کے لیے نوٹس تیار کرتے دیکھا اور سمجھا ہے۔ میں ان لڑکیوں اور لڑکوں کے ساتھ اس سطح پر بے تکلف رہا ہوں کہ ان کے باہمی جھگڑوں میں کاؤنسلنگ اور بسا اوقات صلح جو کا کردار بھی ادا کیا ہے۔ جو لڑکیاں پسند ناپسند میں زیادہ سمجھدار نہیں ہوتی یا ان کی شکل و صورت اور آئی کیو کی وجہ سے ان کو بہتر لڑکے نہیں ملتے، وہ ایک کے بعد دوسرے بریک اپ کا سامنا کرتی ہیں اور ہر گزرتا بریک اپ ان کے معیار میں مزید کمی لاتا ہے اور وہ ایسے لڑکوں سے ڈیٹنگ کرتی پائی جاتی ہیں کہ جو ان کے ساتھ صرف چند راتیں گزارنا چاہتے ہیں اور اپنا سکور بڑھانا چاہتے ہیں۔ پھر محمود صاحب کہتے ہیں کہ گرچہ پاکستانی فیک فیمنسٹس اس بات کا بہت برا مانتی ہیں مگر میں نے قدرتی طور پر عورت میں ہی حیا کا مادہ زیادہ دیکھا ہے اور یورپ میں مغربی لڑکیوں کی اکثریت کو بھی جسمانی تعلق قائم کرنے سے پہلے کافی سوچ و بچار کرتے دیکھا ہے، جبکہ مرد کسی بھی خطے کا ہو پرواہ نہیں کرتا۔ اپنی پسند کے یا مناسب لڑکے تک پہنچنے سے پہلے عام مغربی لڑکی کو اوسطاً 3 سے 5 لڑکوں کے ساتھ جسمانی تعلقات سے گزرنا پڑتا ہے اور بریک اپ کا ذہنی کرب الگ سے جھیلنا ہوتا ہے، اور یہ عام لڑکی کی بات ہے۔ ذرا کم شکل یا زیادہ احمق لڑکی بسا اوقات 20 سے 30 لوگوں سے تعلقات کے بعد مجبوری میں کسی آخری بندے کے ساتھ سیٹل ہو جاتی ہے۔ کچھ 40 سال کی عمر تک بھی ایسا نہیں کر پاتی۔ پھر محمود کہتے ہیں کہ یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ میں نے وہاں لڑکیوں کو ہر ہفتے کی رات اپنے چہرے سجا کر اس امید پر شہر کے بارز میں جاتے دیکھا ہے کہ وہ کسی مناسب بوائے فرینڈ کو ٹریس کر سکیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو واپسی پر مایوسی میں باتیں کرتے سنا ہے۔ ہاسٹل میں آ کر جب وہ مجھ جیسے شادی شدہ اور براؤن پاکستانی کو بے ضرر سمجھ کر اپنے دل کی بات کہہ ڈالتی تھیں، میں نے دیکھا کہ وہ کسی بہت ہینڈسم اور مسلز والے باڈی بلڈر سے جسمانی لذت کی خاطر ڈیٹ کرنے کی خواہش نہیں رکھتی تھیں، بلکہ کوئی سنجیدہ، کمیٹڈ اور اپنا مناسب میچ تلاش کرتی تھیں۔ پھر محمود کہتے ہیں کہ بہت سی قبول صورت مگر سمجھدار لڑکیوں کو میں نے یونیورسٹی کے ہاٹ لڑکوں کو صرف اس لیے ڈیٹ سے منع کرتے دیکھا ہے کہ وہ ان کی لیگ سے نہیں تھا، یعنی وہ ان کی پہنچ یا کلاس میں نہیں تھا، اور امکان یہی تھا کہ یہ تعلق صرف جسمانی ہوگا۔ محمود کہتے ہیں کہ میں نے ان لڑکیوں سے انٹرویو نما ڈسکشنز کی ہیں جن کے چہرے پر تھکن تھی
اور وہ بات کرتے ہوئے اپنی شرمندگی کہکہوں میں چھپاتی تھیں کہ فلاں فلاں بریک اپ صرف اس لیے ہوا کہ ان کے ایکس کو ان سے زیادہ خوبصورت لڑکی نے چھین لیا تھا۔ اپنی کم صورتی کا احساس ان کے چہرے پر لہرا جاتا تھا۔ نجی محفل میں ایسی لڑکیاں مردوں کو گالیاں دینے کے ساتھ ساتھ بستر میں مزید ایکٹیو ہونے کے گر پوچھتی تھیں تاکہ کوئی دوسری ہرافہ ان کا بندہ نہ چھین سکے اور وہ چند سال کی ڈیٹنگ کے بعد اپنے بوائے فرینڈ کو شادی پر راضی کر سکیں۔ آپ یورپ یا انکل سام کے دیس نہ بھی گئے ہوں، سوشل میڈیا پر لاکھوں ویڈیوز دیکھ لیں کہ پروپوز ہونے پر لڑکیوں کی کیا حالت ہوتی ہے۔ اپنے ہونے والے شوہر کو بوائے فرینڈ سے شوہر کے رشتے تک لانے کے لیے ان کا کیا کردار رہا ہے، یہ ان کے بے ساختہ آنسوؤں سے نظر آتا ہے۔ یہ یورپ کی آزاد عورت کی شادی ہے۔ ہمارے پسماندہ معاشرے میں لڑکی کو 20، 30، 50 یا 100 لوگوں کو چائے پیش کرنا پڑتی ہے، جن میں سے 99 یہ کہہ کر رشتہ نہیں کرتے کہ لڑکی کی ناک موٹی ہے، قد چھوٹا ہے، تعلیم کم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے معاشرے میں اس پر بھی تنقید ہوتی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لڑکی کے گھر والوں اور لڑکی کی عزت نفس کا خیال رکھیں۔ اس لیے اب سمجھدار لوگ یہ کہہ کر انکار کرتے ہیں کہ ستارے نہیں ملتے، لڑکے کی دادی نہیں مانتی، استخارہ غلط آیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جبکہ یورپ کی آزاد لڑکی کو ساری آزادی کے باوجود مسلسل ریجیکشن سے گزرنا پڑتا ہے، جس میں جسمانی، ذہنی یا جنسی کمزوریوں پر ان کو رد کیا جاتا ہے۔ ان کو بھی سلیکشن کے اس پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے۔ کس میں زیادہ مشکل ہے؟ ذرا سوچئے تو اس پر۔ چائے پی کر استخارہ غلط آنے کے بہانے انکار کرنا یا 3 ماہ کے جسمانی تعلق کے بعد مطابقت نہ ہونے کا بہانہ۔ ہمارے معاشرے میں بھی کئی کمیاں کوتاہیاں ہیں اور ظلم بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پھر بھی ہم کئی حوالوں سے یورپ سے بہت بہتر ہیں۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔